اسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ان کے ایک اور ذاکر حسین نقوی صاحب جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، سن لیجئے کہ علی کو اللہ نے نبی جیسا بنایا ہے۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جب دلیل آ جانے کے بعد تمہاری بات نہ مانے ہیں میرے نبی، تو ان سے کہہ دو کہ کل تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ کریں گے، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر بھیجیں گے۔ لعنت اللہ کی ہے، بھیجیں گے اہل بیت۔ جناب فخر الدین رازی ہمارے سنی بھائیوں کے بڑا معتبر نام، وہ کہتے ہیں علی کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے علی کو نبی جیسا بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام انبیاء پر بیان کرنے کے لیے دلیل دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 پیش کی۔ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے یہ آپ کے سامنے عرض کریں گے، لیکن آپ نے سنا کہ نقوی صاحب جو ہیں وہ اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ علامہ فخر الدین رازی جو ہیں، جناب فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں آیت مباہلہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند ہے، ان کی جس فضیلت کو دیکھو بڑی دکھائی دیتی ہے، مگر تمام فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی کو اللہ نے نبی جیسا بنایا۔ یہ بات وہ بیان کر رہے ہیں فخر الدین رازی کے حوالے سے، حالانکہ اسی آیت کو جو انہوں نے تلاوت کی اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہ آیت پڑھنے کے باوجود بھی نقوی صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فخر الدین رازی نے یہ کہا، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے جو کچھ کہا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ کان فی الری رجل یقال له محمود بن الحسن الحمصی، وہ کہتے ہیں کہ رئی جو ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک شخص رہا کرتا تھا، اس کا نام محمود بن حسن الحمصی تھا۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وَكَانَ مُعَلِّمُ الْاثْنَيْ عَشَرِيَّةِ، وہ اتنا عشریہ کا معلم تھا، ان کا عالم تھا، ان کا استاد یا ان کا ٹیچر تھا۔ وَكَانَ يَزْعُمُ، اس کا یہ زعم تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ان علی رضی اللہ عنہ افضل من جمیع الانبیاء سوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ علی جو ہیں تمام انبیاء سے افضل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ پھر اسی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فدلت الآیت علی ان نفس علی ہی نفس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علی کا نفس جو ہے وہ در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے، یعنی ذات علی جو ہیں وہ در حقیقت ذات رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات وہ شیعہ کی نقل کر رہے ہیں۔ شیعہ کے اس کلام کو بیان کرنے کے بعد وہ اس کا جواب نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں والجواب، اس کا جواب کیا ہے؟ فرمایا انہو کما انعقد الاجماع بین المسلمین علی ان محمدا علیہ الصلاۃ والسلام افضل من علی، فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کے درمیان میں اس بات پر اجماع واقع ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، فَكَذَلِكَ إِنْ عَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَيْنَهُمْ قَبْلَ ظُهُورِ هَذَا الْإِنسَانِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ أَفْضَلُ مِمَّنْ لَيْسَ بِنَبِيٍّ، اسی طرح اس انسان کے ظہور سے پہلے، ظاہر ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کا اس بات پر اجماع تھا کہ غیر نبی جو ہے وہ کبھی نبی پر افضل نہیں ہو سکتا، غیر نبی نبی پر افضل نہیں ہو سکتا، اس پر بھی اجماع ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ ان علی رضی اللہ عنہ ما کان نبیا، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ علی جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی نہیں تھے۔ آگے فرماتے ہیں فلزم القطع بان الظاہر الآیۃ کما انہ مخصوص فی حق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکذلک مخصوص فی حق سائر الانبیاء علیہم السلام۔
کہتے ہیں کہ اس سے واضح ہو گیا کہ قطعی طور پر اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ جیسے یہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مخصوص ہے، خاص ہے، یعنی جیسے انفسنا کہنے کے باوجود بھی علی محمد سے افضل نہیں ہوئے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام اس آیت کے باوجود محفوظ ہے، اسی طرح تمام انبیاء کا مقام مخصوص ہے، ان کے حق میں بھی یہ مخصوص ہے۔ جیسے تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی وجہ سے سیدنا علی کو افضل قرار دیتے ہو، بالکل اسی دلیل سے باقی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی افضل قرار پائیں گے۔ یہ علامہ راضی کا کلام ہے۔ اب وہ بڑے یعنی کہ شان کے ساتھ علامہ فخر الدین رازی کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایسا کہا ہے، یہ ان کا مذہب نہیں ہے، وہ کسی شیعہ کا مذہب نقل کر رہے ہیں اور اس پر خاموشی اختیار نہیں کر رہے ہیں، باقاعدہ اس کا جواب نقل کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے۔ ان کی طرف یہ بات منسوب کرنا یقیناً غلط بیانی ہے، اور حیرت اس بات پر ہے کہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ ہم اللہ کی لعنت بھیجیں جھوٹوں پر، اور پھر اس کے بعد اتنے شان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، چین اور سکون کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سمجھ دے۔